السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں تو دیکھیے، ذکر چل رہا تھا کہ معیشت کے جو اصول ہیں، جو ضابطے ہیں، وہ شریعت کے دوسرے احکام کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی نازل ہوتے رہے۔ تو اس سلسلے میں مؤلف نے کچھ مثالیں پیش کی ہیں، اور ان مثالوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ قرآن سے کچھ ایسے احکام ذکر کیے ہیں جن کی مشروعیت ہوئی اور جن کا تعلق سے ہے معاشی مسائل سے۔ تو اس میں جو مسئلہ چل رہا تھا، وہ آخری بات وہ کیا تھی؟ مال کو خرچ کرنا محفوظ کرنا اور مال کی حفاظت کرنا۔ تو شریعت نے کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اس مال کی اتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، وہ احکام صادر فرمائے۔ تو ان میں سے ایک مشہور آیت تھی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز مت کرو۔ جو اس کا ذکر چل رہا تھا، تو یہ بہت بڑا معاشی مسئلہ ہے، اور کہیے کہ انسانوں کی زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ ہے، کیا ہے؟ کھانا اور پینا۔ تو ایک تو مقدار کے تعلق سے لوگ اسراف اور فضول خرچی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کہ کتنی مقدار ان کو استعمال کرنی چاہیے اور کتنی استعمال کر رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اس کے جو اخراجات ہیں اس کے اوپر جو کرتے ہیں ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اگر انسان کی حیثیت ہے 40 روپے کلو والا چاول کھانے کی، اور وہ اگر 100 روپے کلو والا چاول کھائے تو یہ کیا ہوگا؟ ہاں جی، اسراف ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، کھانے پینے کے تعلقات سے بھی لوگ کیا ہے، توازن قائم نہیں رکھتے۔ بہت بڑی بات ہے، اور اس سے بہت ساری پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لوگ قرض میں ڈوب جاتے ہیں، ہر روز بریانی قورمہ چاہیے، قرض چاہے جتنا بھی ہو جائے لیکن ہر روز بریانی اور قورمہ چاہیے۔ یا قورمہ اور بریانی ملتا نہیں ہے، مل گیا تو اتنا کھا لیتے ہیں کہ دو تین روز کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بیمار پڑ جاتے ہیں، شاید دوا علاج کرانی پڑتی۔ ہاں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ اب اس کو ہضم کرنے کے لیے پیسے چاہیے، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، ہماری شریعت ایک معتدل شریعت ہے۔ ٹھیک ہے آپ کھائیں، لیکن کس طرح سے کھائیں، کتنی مقدار آپ کو لینی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پر عمل کریں تو یہ ساری پریشانیاں کھڑی نہیں ہوں گی۔ تو ایک مسلمان کو یہ ساری باتیں سمجھنی چاہیے۔ تو غیر مسلموں کے یہاں تو بہت مشہور بات ہے کہ ان کے یہاں جو پنڈت ہوتے ہیں، تو اگر کسی پنڈت کو معلوم ہو جائے کہ اس کی دعوت ہونے والی ہے تو وہ جس دن سے معلوم ہوگا اس دن سے کھانا چھوڑ دیتا ہے، اور کھانے کے بعد 3 دن تک وہ کھانا نہیں کھاتا، اتنا کھا لیتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک دعوت ایک ہفتے کا انتظام ہو جاتا ہے گویا۔ تو ایسے ہی کوئی صاحب کسی نے ذکر کیا ہے کہ ایک پنڈت جی کہیں دعوت میں گئے، اور وہاں پر انہوں نے خوب کھایا۔ پہلے تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد جب لوگ دیکھتے ہیں کہ پنڈت جی اب نہیں کھا رہے تو ان کو پیسہ دے کر بھی کھلاتے ہیں کہ ایک پوری اور کھا لیں، اتنا اور کھا لیں تو اتنے پیسے ملیں گے، اتنا اور کھا لیں اتنے پیسے ملیں گے۔ تو لالچ میں کھاتے جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح سے بھی ان کو کھلایا جاتا ہے، اور ان کا یہ تصور ہوتا ہے کہ اگر زیادہ کھلانے کے نتیجے میں پنڈت کی موت ہو جائے تو مرنے والے کے، ان کا جو مرنے والا ہے اس کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے۔ ہاں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اگر پنڈت کو اتنا کھلایا کہ اس کی موت ہو گئی تو اس کی موت یہ کفارہ ہو گئی ان کے اپنے آدمی کے گناہوں کے لیے، غلطیوں کے لیے، یہ تصور رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی کسی پنڈت جی کو بہت کھلایا پلایا گیا اور کھانے پینے کے بعد وہ اپنے گاؤں پیدل چل کے آئے، گاؤں تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن گاؤں کے قریب کسی باغ میں آ کے وہ گر گئے اور سارے گاؤں والے پھر بھاگے دوڑے، کیا ہوا، پنڈت جی جو ہے خبر ہو گئی کہ باغ میں گر گئے اور بری طرح سے لوٹ رہے ہیں، بہت پریشانی میں ہے، وہ تکلیف میں ہے۔ تو ان کے کسی قریبی شخص نے، کسی شاگرد نے پنڈت جی کے کان میں کہا، وہ سمجھ گیا کہ یہ کہیں سے دعوت کھا کے آ رہے ہیں، بہت زیادہ کھا لیا ہے، تو اس نے پنڈت جی کے کان میں کہا کہ پنڈت جی تھوڑا سا آپ پانی پی لیتے، تھوڑا سا پانی پی لیتے تو یہ تکلیف اور پریشانی کیا ہو جاتی، دور ہو جاتی۔ تو پنڈت جی نے اسی حالت میں کہا کہ اگر اتنی گنجائش ہوتی تو میں اور نہیں کھا لیتا۔ تو پانی پینے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہتی، اتنا لوگ کھا لیتے۔ تو لیکن بہرحال اسی آیت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ فخر الدین رازی سے کسی نے کہا تھا، کسی عیسائی نے، کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، بہت سے اصول و ضابطے ہیں، کہا کہ صحت سے متعلق، طب سے متعلق کوئی بات قرآن میں نہیں آئی۔ تو فخر الدین رازی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، کہ قرآن میں تو ایک آیت نہیں، آدھی آیت میں ساری طب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جی وہ یہی آیت ہے۔ لوگ اگر اس آدھی آیت پر عمل کر لے جائیں تو معاشی زندگی اور یہ صحت اور تندرستی سے متعلق جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ درست ہو جائیں گے، صرف آدھی آیت پہ عمل کر، لیکن لوگ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، تو معاشی مسئلہ بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی اجازت دی ہے، لیکن آگے بتلا دیا کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اس کے بعد اور میں یہ معاشی مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی چھٹی آیت ہوگی آگے آ رہی، اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اس کے بعد آیت ہے الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، صفحہ جمع ہے صفی کی، صفی کہا جاتا ہے بے عقل انسان کو، بے وقوف انسان کو، جسے مال میں تصرف کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، نہیں جانتا ہے، بے وقوف ہے کہ کس کو دینا چاہیے، کس کو نہیں دینا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے۔ اگر ایسی حالت کسی انسان کی ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسے لوگوں کے حوالے مال نہ کیا جائے، تو ایسے لوگوں کے مال حوالے نہ کیا جائے۔ کیوں حوالے نہ کیا جائے؟ اس کی وجہ آگے الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یہ وہ مال ہے جو تمہاری زندگی کے گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لوگ مال کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، مال بہت ہی اہمیت کا حامل ہے ہماری شریعت کی نگاہ میں، کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی گزر سکتی ہے؟ نہیں گزر سکتی ہے، بلکہ کہیے کہ آپ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے اگر مال آپ کے پاس نہیں ہے۔ مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں تو لباس آپ نہیں خرید سکتے، جو نماز کے لیے شرط ہے۔ آپ مسجد میں تو ٹھیک ہے کہ آپ تنے تنہا کسی کمرے میں بغیر لباس کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں جا کے تو نہیں ادا کر سکتے۔
اگر آپ کے پاس لباس نہیں ہے یا میسر نہیں ہے یا دستیاب نہیں ہے تو یہ مال کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. تو اور شیخ آگے کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہاں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کیا کہ مطلب مال ہی سب کچھ ہے؟ مال سب کچھ ہے؟ کیا مطلب مال سب کچھ ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے اس سے؟ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب مال ہی سب کچھ ہے. مال کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نعمت کے استعمال کا جو طریقہ بتلایا ہے، جو اصول جو ضابطے بتلائے، بندے کو اس پر عمل کرنا چاہیے. اور یہ مال آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ہے کہ نہیں؟ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خون پسینے سے کمایا ہے، ہم مالک ہیں، جیسے بھی چاہیں خرچ کریں. لیکن یہ آپ کی جو ملکیت ہے وہ کیا ہے؟ ثانوی ہے. اصل مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اصل مالک. جی تو یہ مال. اس کے بعد کہا ساتویں آیت ہے حرمت و اکل مال الغیر، دوسرے کا مال بغیر اس کی رضامندی کے کھانا استعمال کرنا حرام ہماری شریعت کے اندر. یہ بھی معاشی مسئلہ ہے. لوگ دوسروں کا قرض لے کے بھاگ جاتے ہیں، دوسروں کا مال لے کر بھاگ جاتے ہیں، کچھ ڈکیتی کر کے مال چھین لیتے ہیں، کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی بہرحال بہت سارے طریقے ہیں. تو کہا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. یقیناً وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، در حقیقت وہ اپنے پیٹوں میں کیا ہے؟ آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. تو بغیر مرضی کے یا ناحق یا ظالمانہ طریقے سے کسی دوسرے کا مال کھانا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے معیشت کا یہ جائز نہیں، حرام. اور ایسے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں. کا الی غیر ذلک من الآیات، تو یہ تو مؤلف نے مثالیں پیش کی چند جن آیات میں معاشی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے مختلف پہلوؤں سے. کہا کہ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ تعالج جوانب اقتصادیت متنوع، جو مختلف قسم کے معاشی پہلوؤں کا حل پیش کرتے ہیں، معاشی مسائل کا حل پیش کرتے ہیں. اور بھی آیات فی اکثر من موضع فی القرآن الکریم، قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر اس طرح کی آیات موجود ہیں. تو یہاں تو صرف مثال دینا مقصود تھا، ان ساری آیات کا احاطہ کرنا، ان کو ذکر کرنا یہ مقصود نہیں تھا اور ممکن بھی نہیں تھا. تو یہ تو مثال لیتے ہیں قرآن سے. اب آئیے حدیث میں اس جانب کتنی توجہ دی گئی ہے. دیکھیے کہتے ہیں کما جاءت الاحادیث فی ھذا المعنی کثیرۃ، کہتے اس معنی اور مفہوم کی بہت ساری حدیثیں بھی آئی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک حدیث ذکر کی انہوں نے، منہا ما روی عن ابی بکرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے جسے روایت کی ہے ابو بکرہ نے اللہ کے رسول سے، فی تحریم الاعتداء علی الاموال، مالوں پر، لوگوں کے مالوں پر دست درازی کرنا حرام ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول کی روایت کہ دوسروں کے مال پر دست درازی کرنا ناجائز اور حرام ہے. کیا روایت ہے؟ قال ان اللہ قد حرم دماءکم واموالکم واعراضکم، یقینا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے خون کو حرام قرار دیا. حرم دماءکم واموالکم، اموال کا ذکر ہے، مال کو بھی حرام قرار دیا. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا؟ حجۃ الوداع، ودا کے موقع سے
اللہ کے رسول نے بہت بڑے صحابہ کے 1,00,000 صحابہ یا اس سے زیادہ صحابہ کو خطاب کیا تھا. تو مال خون کی حرمت ہے، مال کی بھی حرمت ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کا لے لو، دینا ہی نہیں ہے، حرام ہے. وَأَعْرَاضَكُمْ عزت و آبرو کی حرمت ہے، إِلَّا بِحَقِّهَا مگر اس کے ان ساری چیزوں کے حق کے ساتھ. یعنی اگر کوئی ان سارے امور کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہے، اس کا جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محفوظ نہیں ہوگی. کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. ہاں، مال کی حرمت آپ سوچیں کتنی ہے. کا حرمت یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح سے. کس دن کی حرمت کی طرح سے؟ اللہ کے رسول نے عرفات کے میدان میں یہ بات فرمائی تھی. اسی دن کی حرمت کی طرح سے مال بھی حرام ہے. اور تمہارے اس شہر میں، کون سے شہر میں یہ بات کہی گئی تھی؟ مکہ. مکہ شہر کا ذکر کیا گیا تھا، ہے کہ نہیں؟ جس طریقے سے مکہ کی حرمت، اور کافی شہرکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، اس مہینے میں. تو کس مہینے میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی؟ ذی الحجہ. ذی الحجہ حرمت والا مہینہ ہے. تو تین حرمتیں اس وقت موجود تھیں. ان سے تشبیہ دی ہے آپ نے کس چیز کی حرمت کو؟ ہاں جی، خون، مال، عزت و آبرو. مال کی حرمت کو. ہمارا موضوع تو مال ہے، یہاں محل شاہد مال ہے کہ نہیں؟ تو لوگ تو آسان سمجھتے ہیں، کسی کا مال ناحق کھا لیا جائے یا ادھار لے کر نہ دیا جائے، یا یہ کہ دست درازی کر کے چھین لیا جائے، لوگ تو اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن اسلام نے اہمیت دی. اور آگے چلیے کہتے ہیں کما جا بازوہا. تو یہ تو ایک مثال ہو گئی، ایک حدیث سے ذکر کیا مؤلف نے. کہتے ہیں کما جا بازوہا، اور دیگر بعض حدیثیں بھی آئی ہیں فی بیان احکام بعض انواع العقود. عقود کے معنی معاملات. تو معاملات کی بعض انواع و اقسام کے احکام کو بیان کرنے کے سلسلے میں کچھ اور بھی حدیثیں آئی ہیں جن کا تعلق معیشت سے ہے یا معاشی مسائل سے. جیسے کہتے ہیں کہ سلم، بے سلم، جس کو آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ ادھار خرید و فروخت جس کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ایک معاشی مسئلہ رہن کا مسئلہ ہے کہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ضمانت کے طور پر رکھنے کے لیے کوئی سامان ہے. تو اس طرح سے اس کا معاشی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حوالہ ہے، حوالے کی شکل بھی آپ کتاب البیوع میں پڑھتے ہوں گے کہ آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور آپ نے کسی سے قرض لے رکھا ہے، آپ کے اوپر بھی قرض ہے. تو آپ نے جس کو دے رکھا ہے، آپ حوالہ، جس کا قرض آپ کے اوپر، آپ اس سے کہے کہ آپ فلاں سے لے لیجئے. تو شریعت نے اس میں بھی آسانی فرمائی ہے. شریکہ ہے، شریکہ جس کاروبار میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہوں، لوگوں کا ایک مجموعہ ہو. تو یہ بھی معاشی مسئلہ ہے کہ جو کام ایک شخص نہیں کر سکتا ہے، جو تجارت یا کاروبار، تو وہ کئی لوگ مل کر کریں. تو یہ بھی معاشی مسائل ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے کتاب البیوع تو اسی تعلق سے ہوتی ہے. تو یہ سب مسائل بھی حدیثوں میں ذکر کیے گئے. تو اب کہتے ہیں کہ وَبِهَذَا يَكُونُ الْإِسْلَامُ قَدْ قَرَّرَ أُصُولَ الْاعْتِقَادِ مُنْذُ بِدَایَةِ التَّشْرِیعِ الْإِسْلَامِ. تو قرآن کی آیات ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا، اور اللہ کے رسول کی احادیث کی جانب اشارہ کرنا، اس سے کیا مقصود تھا؟ یہ بتانا مقصود تھا، کہتے ہیں کہ یکون الاسلام، اس سے یہ بات معلوم ہے کہ اسلام نے
معیشت کے اصول مقرر کر دیے. کب؟ منذ بدایت التشریع الاسلامی، اسلامی شریعت کے نازل ہونے کی ابتدائی سے. اسلام نے معیشت کے اصول اور اس کے ضابطے جب سے شریعت کے احکام کا نازل ہونا شروع ہوا ہے تبھی سے یہ احکام بھی مقرر فرمائے ہیں. اور اگلی بات، وَكَانَتْ حَيَاةُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم نموذجا حيا لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے تو احکام نازل فرمائے، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول کی زندگی اس شریعت پر عمل کرنے کی زندہ مثال تھی. نموذجن حیًا، اللہ نے جو احکام نازل فرمائے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے؟ اس شریعت پر عمل کرنے کی زندہ مثال تھی جس پر اللہ کے رسول کے بعد ان کے خلفائے راشدین چلتے رہے. جو بھی احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ سب سے پہلے کس نے عمل کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے. کیا ہے، اور اللہ کے رسول کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہے. تو جو بھی حکم اللہ کے رسول پر نازل ہوتا تھا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اس پر عمل کیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ کان خلقہ القرآن. جی کان خلقہ القرآن. تو یہ تو سلسلہ رہا کہ ہر طرح کے احکام پر عمل ہوتا رہا. کہتے ہیں اس کے بعد وَلَئِنْ كَانَتِ الْحَيَاةُ وَالْمُشْكِلَاتَ الْاقْتِصَادِيَّةُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ مَحْدُودَةً. ایک بات یہ ہے کہ جو المشکلات الاقتصادیہ، المشکلات اقتصادیہ کیا مطلب ہے؟ اقتصادی پرابلمز. جی اقتصادی پرابلمز، معاشی مسائل. معاشی مسائل یہ صدر اول میں صدر الاول. صدر اول سے مراد پہلی صدی. جی صدر اول پہلا زمانہ. تو پہلا زمانہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول کا، صحابہ کا زمانہ. صدر اول میں جو معاشی مشکلات تھی وہ کیا تھی؟ محدود تھی، کم تھی. تو صدر اول میں معاشی مسائل کم تھے. کیوں کم تھے؟ اس کی دو وجہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صدر اول میں معاشی مسائل کیوں کم تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی دو وجہ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ لِأَمْرَيْنِ، دو چیزوں کی طرف یہ بات لوٹتی ہے. یعنی معاشی مسائل کے محدود ہونے کی دو وجہ ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ فقر البیئہ والتواضع فی النشاط الاقتصادی. آج معاشی مسائل کیوں کم تھے؟ فقر البیئہ، اس وقت کا جو ماحول تھا وہ کیا تھا؟ فقر و فاقہ کا تھا. فقیرانہ ماحول تھا. اس وقت فقیرانہ ماحول تھا، اس لیے معاشی مسائل کیا ہے؟ کم تھے. جو آپ جانتے ہیں فقیرانہ ماحول تھا. بہت کم لوگ ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے 3 کپڑے ہوں. زیادہ تر لوگوں کے پاس کیا تھا؟ ایک کپڑا، ایک ہی کپڑا، ایک ہی چادر ہوا کرتی تھی. جو آپ کو وہ قصہ صحابی کا معلوم ہوگا جس نے کہا تھا اللہ کے رسول میری شادی کر دیجیے. اللہ کے رسول نے اس سے کیا پوچھا تھا؟ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے. مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے
تو اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کیا ہے، یہ چادر جو پہنے ہوئے ایک چادر یہ ہے میرے پاس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ بھئی یہ چادر تو یہ تمہارے ہی کام کی ہے، اگر کسی کو دے دو گے تمہارا تو کام کیسے چلے گا، ہے کہ نہیں، یہ تو کافی نہیں ہے۔ تو کہا کہ گھر میں جا کے دیکھو کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ بیچارے گئے تلاش کرنے کے باوجود بھی لوہے کی کوئی انگوٹھی بھی نہیں مل سکی ہے۔ تو کیا کیا گیا کہ جو قرآن یاد ہے نکاح کیا جی چلو وہی مقرر کر دیتے ہیں۔ تو یہ حال تھا لوگوں کا، تو فقیرانہ ماحول تھا۔ اور کیا تھا، وَالتَّوَازُ فِي النَّشَاطِ الاقتصادی، اور کیا ہے، معاشی سرگرمی میں کیا تھا، تواضع کی معنی پستی کا رجحان تھا، قلت کا رجحان تھا، ہے؟ تو بہت زیادہ کوئی فیکٹریاں، کارخانے، کاروبار جس طرح آج ہے ایسا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو کام تھے کیا تھے وہ دیکھیے، اذ کانوا یقتصرون علی اعمال الرعی، اس وقت جو لوگ کام کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، کہتے ہیں کہ جانوروں کو چرانے کے کام پر اکتفا کرتے تھے لوگ۔ اگر کسی کو کوئی ملازمت، کوئی سروس، دوسرے کے کام کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی تھی تو وہ کیا تھا کہ جانوروں کو چرانے پر لوگ کسی کو رکھ لیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے جانور چرائیں گے تو ہم آپ کو اجرت دیں گے۔ اور کیا تھا، وَالزِّرَاعَةِ الْمَحْدُودَةِ، لوگوں کا اعتماد کس چیز پر تھا، جی محدود پیمانے پر کھیتی باڑی تھی۔ اور کھیتی باڑی ہو کوئی وہاں کوئی باسمتی یا کوئی اچھا قسم کا گیہوں پیدا نہیں ہوتا تھا، کس چیز کی کھیتی کرتے تھے، وہی جو باجرہ، جی جو وغیرہ یا کھجور کے باغات سے اس کی کھیتی ہوتی تھی۔ وَالتِّجَارَةِ الزَّيِّقَةِ الْحُدُودِ، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی کم پیمانے پر کہہ دیجئے کہ تجارت ہوا کرتی تھی۔ تو تجارت میں بھی جو لوگ شام سے قافلے آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے لوگ، کیا اس میں بھی زیادہ تر کھانے پینے کا سامان ہوا کرتا تھا، تو کوئی بہت زیادہ تجارتی کاروبار بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت کے ماحول، فقیرانہ ماحول کی وجہ یہ تھی، اور اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے معاشی مسائل بھی کم ہوں گے، تو اس لیے معاشی مسائل کم ہوتے تھے۔ دوسری وجہ معاشی مسائل کے کم ہونے کی کیا ہے، قوت الواضع الدینی و تمکنہ من النفوس، ولا غش ولا تدلیس ولا غبن ولا احتکار۔ تو دوسری وجہ معاشی مسائل کے کم ہونے کی کیا ہے، قوت الواضع الدینی، دینی جذبے کی قوت، دینی جذبے کی قوت اس وقت کے لوگوں پر کیا ہے، غالب تھی، کہ بہت سارے غلط کام لوگ کیوں نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج کل لوگ غلط کام کرتے ہیں لیکن دین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، دینی جذبہ کام نہیں کر رہا ہے اس وقت۔ تو دینی جذبہ غالب تھا، لوگ ڈرتے تھے کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا اگر کسی کو دھوکہ دے دیا۔ دین کے آڑ میں بھی کر رہے ہیں اب شیخ، ہاں اب شیخ دین کے آڑ میں بھی کر رہے ہیں۔ آڑ میں نہیں کہیے کہ دین کا نام لے کر بے دینی کا کام ہے، دین جی کا نام لے کر بے دینی کا کام کر رہے، اسی سے عوام اور گمراہ ہو رہی ہے۔ خدمت قوم کا نام لے کر اپنی خدمت کر رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اصلاح حال فرمائے۔ تو اس وقت دینی جذبہ لوگوں کے اوپر غالب تھا، وَتَمَكُّنُهُ مِنَ النُّفُوسِ، تمکنا من کے معنی
قادر ہونا. کسی چیز پر قابو پا لے. تو لوگوں کے دلوں پر کس چیز نے قابو کر رکھا تھا؟ ہاں؟ دین. یہ جذبہ قابو میں کیا ہوا تھا لوگوں کو. اس لیے لوگ کیا ہے؟ فلا غش ولا تدلیس. کوئی دھوکہ دہی نہیں، کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا. ولا تدلیس. اور عام طور سے جو کاروبار یا تجارت میں ہوتا ہے کہ لوگ اپنا سامان، خراب سامان کو بھی اچھا بتا کر بیچ دیتے ہیں. لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ خراب سامان اچھے پوری قیمت میں بیچیں. بھائی سامان میں کوئی عیب ہے، خرابی ہے، تو آپ کو بتلانا ہوگا کہ اس میں یہ خرابی ہے اور اس کی قیمت اتنی. تو اس وقت کیا ہے، اب تو لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور نہ جانے کتنے کتنے طریقے سے لوگ کیا ہے خراب سامان اچھے سامان میں بیچ دیتے ہیں. تو اس وقت یہ بات نہیں تھی کہ کوئی اپنے سامان کا عیب چھپائے. ولا غبن. اور بہت زیادہ نقصان رسانی بھی نہیں تھی کہ کوئی خریدنے والا آیا ہے، اگر اس کو ریٹ یا بھاؤ سامان کا معلوم نہیں ہے تو دکاندار کیا کرتا ہے آج کل؟ بڑا چڑھا کر کے لوٹ لیتا. اور مارکیٹ میں جو عام ریٹ ہے، اگر اس کو اندازہ ہو جائے دکاندار کو کہ یہ نیا آدمی ہے اور اس کو پتا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں کیا ریٹ چل رہا ہے، کیا کیسے سامان بک رہا ہے، تو 1 روپے کی چیز کے سیدھے 100 روپے مانگتا ہے. تو یہ غیر مسلموں کا حال نہیں بتایا جا رہا، یہ مسلمانوں کا حال ہے. بعض علاقے ایسے ہیں مسلمانوں کے، دلی میں رہتے ہیں ہم، کہ ایک ہی دفعہ آپ سامان خریدنے جائیں گے تو توبہ کر لیں گے کہ اب دوبارہ سامان خریدنے یا نہیں آنا. مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، ہاں مسلمانوں کا ایریا ہے. بزنس میں تو سب سے اچھا تو وہی لوگ 10 ہیں. روپے کی چیز کی قیمت کتنی بتاتے ہیں؟ 100. ہاں 100 روپے کا بتاتے ہیں. آپ کتنا کم کریں گے؟ تو یہ تو حال ہے، اسی کو غبن کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اس وقت یہ لوگ ڈرتے تھے کہ یہ غبن بھی نہیں کرتے تھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی نیت، ذخیرہ اندوزی کو. کہ جو سامان، جو چیز لوگوں کی حاجت اور ضرورت سے متعلق ہے اور اس کی طلب اور اس کی مانگ اگر بڑھ رہی ہے تو لوگ کیا اس کو کرتے ہیں؟ اسٹور کر کے رکھ لیتے ہیں. اسٹور کر رکھتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سامان ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں. اور اس وقت اس کو نکالتے ہیں جب مارکیٹ میں بہت زیادہ شارٹیج ہو جاتی ہے سامان کی، بہت زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے. تو جب بہت زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں پھر؟ 10 روپے کی چیز 40 روپے میں، 50 روپے میں آسانی سے بیچ لیتے ہیں. تو شریعت میں اس نیت سے اگر ذخیرہ اندوزی کوئی کرتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. تو اس وقت لوگ ایسا نہیں کرتے تھے جیسا کہ آج کل لوگ کرتے. تو یہ 2 بنیادی وجہ تھیں اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، کہ معاشی جو مسائل تھے وہ برائے نام تھے یا بہت کم تھے. ایک تو فقیرانہ ماحول اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تجارتی سرگرمیاں تھیں وہ معمولی قسم کی تھیں، چند گنے چنے کام تھے، کاروبار تھے، اور اس کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں تھا. اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دینی جذبے کی قوت اور طاقت جو ہے وہ لوگوں پر غالب تھی، اور اس چیز نے ان کے دلوں پر کنٹرول کیا ہوا کہ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. ہاں جی چلیے، گھنٹی کا ٹائم ختم ہو گیا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟
یہ گبن بھی حرام ہے اسلام میں، بہت جی زیادہ جی بڑا بالکل، چڑھا کے پیسے بتانا. جی جی ہاں. یہ بھی دھوکہ دہی کی ایک شکل ہے. بھئی شریعت نے منافع کمانے پابندی نہیں لگائی ہے، لیکن آپ ایک شخص کو کہ یہ مارکیٹ کا ریٹ نہیں جانتا ہے، حالات سے واقف نہیں ہے، 9 کے 100 وصول کریں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. لیکن جی سر. دوسرا سوال یہ کہ جیسے لوگ بہت زیادہ کھانا بنا لیتے ہیں تو یہ بھی مطلب اپنے کھانے سے زیادہ اپنے پیٹ سے زیادہ بنا لیا تو یہ بھی اسراف ہے. لیکن اگر وہ کھانا اگر مطلب ثواب کی نیت سے جانوروں کو ڈال دیا جائے، کتوں وغیرہ کو، تو کیا یہ بھی اسراف ہوگا یا نہیں؟ جی پہلے ثواب، پہلے حق انسانوں کا ہے. پہلے انسانوں کو آپ دیکھیے کہ انسان اس کے مستحق ہے کہ نہیں. اس کے بعد جانوروں کا درجہ آتا ہے. انسان کا مقام جانور سے اونچا ہے. تو جو حق جانور انسانوں کا ہے وہ آپ جانور کو دے دیں تو یہ تو کوئی انصاف کی بات نہیں ہے کہ نہیں. تو پہلے انسانوں کو دیکھیے کہ آپ انسانوں کو کھلانے کی کوشش کریں، اس کے بعد جانوروں کا کو دیکھیں.